بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں حالیہ انڈیپینڈنس ڈے گزرنے کی بہت بہت مبارکباد۔ اس موقع پر سوچا آپ کو پاکستان کے پہلے فیلڈ مارشل ایوب خان کی کتاب سے کچھ اقتباسات سنا دیا جائے۔ ایوب خان کی ڈائری ان کی ہدایت کے مطابق آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے 2007 میں شائع کی۔ ایوب خان کی شخصیت میں مثبت بات یہ تھی کہ انہیں کتابیں پڑھنے کا بے انتہا شوق تھا اور ان پر اپنے مشاہدات بھی انہوں نے ڈائری میں لکھے۔ وہ اسلام میں میانہ روی کو پسند کرتے تھے۔ اس سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے انہوں نے کئی مایہ ناز عالموں کو وسائل دیے اور ادارے بھی قائم کیے۔ آبادی میں تیزی سے اضافے پر انہیں بہت پریشانی تھی اور اس بارے میں انہوں نے متعدد بار اپنی ڈائری میں لکھا بھی اور اس بات پر حکومتی اقدامات بھی اٹھائے۔ آج ہمارے بہت سے مسائل کی وجہ آبادی میں تیزی سے اضافہ ہے، جبکہ ہمارے وسائل کے بڑھنے کے بجائے کم ہو رہے ہیں۔ ایوب خان کی اس آبادی کے لیے خوراک کی فراوانی یقینی بنانے کے مقصد سے زرعی پیداوار پر بھی بہت توجہ دی تھی۔ اس سلسلے میں زرعی تحقیقی یونیورسٹی کا قیام، ڈیموں کی تعمیر، جدید زرعی آلات کی فراہمی ان کی توجہ کا مرکز رہے۔ لیکن آج یہ بات واضح ہے کہ یہ اقدامات اداروں کے طور پر فروغ نہ پا سکے اور فیلڈ مارشل کے دور اقتدار میں ہی بہت سے فیصلوں پر عمل نہ ہو سکا یا انہیں واپس لینا پڑا۔ انہوں نے خود بھی اپنی ڈائری میں اس کا اعتراف کیا ہے۔ یہی المیہ رہا کہ فوج حکمرانی کی جڑیں عوام میں نہ ہونے کی وجہ سے فیصلے واپس لینے پڑتے ہیں۔ اس کے باوجود 24 جولائی 1969 کی ان کی ڈائری کی تحریر ترقی پذیر ممالک کے بارے میں بہت غور طلب ہے، اسے ضرور پڑھنا چاہیے۔ ایوب خان پاکستان کی سیاسی تاریخ کے واحد حکمران ہیں جنہوں نے حکومت سے علیحدگی کے بعد ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاری اور کئی لوگوں کے بے جا اصرار کے باوجود دوبارہ سیاست میں حصہ نہیں لیا۔ اس کے برعکس جنرل مشرف آج تک صدر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ زرداری ملک کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہونے کے بعد ڈیموشن کی صورت میں اب بعد رکن اسمبلی ہیں۔ نواز شریف کے بارے میں یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ چوتھی مرتبہ بھی وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ایوب خان کی سب سے بڑی شخصی کمزوری ان کی خود پسندی اور خوشامدی پسندی تھی۔ جو تعریف کی گئی وہ انہوں نے اپنی ڈائری میں رقم کر دی۔ کسی ایک بھی پیچیدہ معاملے میں انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ انہیں ماہرین سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سیاستدان انہیں صرف وہ پسند تھے جو ان کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ باقی سارے سیاستدان خود غرض اور ملکی مفاد کو نقصان پہنچا رہے تھے ان کی نظر میں۔ میڈیا سے بھی انہیں ہمیشہ یہ شکایت رہی کہ ان کی حکومت کے بارے میں مثبت بات نہیں کرتے، اور اس میں سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ان کی بنگالیوں کے بارے میں نظریہ تھا۔ وہ انہیں کمتر مسلمان اور ہندو ذہنیت کا پروردہ سمجھتے تھے۔ اس بات کا انہوں نے متعدد بار ذکر بھی کیا۔ اسلام سے زیادہ وہ بنگالی قومیت کو ترجیح دیتے ہیں اور پاکستان سے الگ ہو کر نہ صرف مذہب چھوڑ دیں گے بلکہ بھارت کا حصہ بن جائیں گے۔ یہ رائے صرف انہوں نے اپنی ڈائری میں بنگالیوں کے بارے میں نہیں لکھی بلکہ بہت سے لوگوں میں بھی اس کا برملا اظہار کرتے رہے۔ ان کی بنگالیوں کے بارے میں یہ نفرت اور رائے ایسی تھی جیسے کوئی مغربی نو آبادیاتی حکومت اپنی زیر اثر لوگوں کو جاہل اور گنوار سمجھتی ہو۔ فیلڈ مارشل کی رائے سے یہ صاف ظاہر ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کا ساتھ رہنا آلموسٹ امپاسبل تھا، اور اسی علیحدگی کا بیج بونے میں فیلڈ مارشل نے اپنا اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ بنگالیوں کو ان کی رائے معلوم نہ ہو۔ اس ڈائری میں سے سب سے زیادہ اس رائے کی توثیق بھی ہو گئی کہ اگر دونوں ملک محبت اور اخوت سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو بہتر تھا، کم از کم باہمی عزت اور تعلقات تو قائم رہتے۔ اس طرح یہ دونوں ملک تجارت، حفاظت اور سفارتی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے جس کا فائدہ مسلم امہ کو بھی پہنچتا۔ خارجہ پالیسی میں ایوب خان کی ترجیحات جدید اسلحے کی فراہمی اور امداد رہی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہر ملک سے انہوں نے امداد کی درخواست کی، جن میں رومانیہ اور چیکوسلاویا تک شامل تھے جو خود غریب ممالک تھے۔ تجارت اور سرمایہ کے حصول ان کی ترجیح نہیں تھی، جس کا کم از کم اپنی ڈائری میں انہوں نے بالکل ذکر نہیں کیا۔
امریکہ اور چین کے درمیان انہوں نے تعلقات کو متوازن طریقے سے چلانے کی کوشش کی۔ ایران اور ترکی سے تعلقات آگے بڑھانا ان کی ترجیح تھی۔ RCD کو آگے بڑھانے کی انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن ایران نے سست روی کا مظاہرہ کیا۔ افغانستان سے تعلقات میں بد اعتمادی حاوی تھی، اور آج بھی یہی صورتحال ہے۔ فیلڈ مارشل اپنے آپ کو قوم کا مسیحا سمجھتے تھے، اور آخر وقت تک انہیں اس بات کا یقین نہیں تھا کہ لوگ ان کے خلاف ہو چکے ہیں۔ ڈائری پڑھتے وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے یہ واقعات 1969 کے نہیں بلکہ 2020 کے ہیں۔ آٹا اور چینی کی قیمتیں بڑھنے پر عوام کا احتجاج، سیاستدانوں پر فوج کی بد اعتمادی، امریکہ کی ڈو مور کی فرمائشیں اور ہمارے جدید اسلحے اور امداد کی درخواست، ایران اور افغانستان سے کمزور تعلقات، میڈیا پر پابندی اور ناراضگی۔ 50 سال میں ہم آگے نہیں بڑھے، اور نہ ایسا لگتا ہے کہ آگے بڑھنے کی فکر بھی ہے۔ آج بنگلہ دیش ہم سے کئی چیزوں میں آگے نکل چکا ہے۔ افغانستان میں آپ دیکھ لیں جلد امن حاصل کر کے اپنی سمت درست کر لے گا، مگر ہم ابھی تک دائروں کے سفر میں ہیں۔ فوجی جرنیلوں کو یہ بات سمجھنا انتہائی مشکل ہے کہ ان میں حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ کام صرف سویلین ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان میں قوت برداشت، مفاہمت اور عوام کی رائے کا احترام زیادہ ہوتا ہے۔ آج کی 80% سیاستدان اسمبلیوں میں وہ ہیں جو سیاسی انجینئرنگ کی پیداوار ہیں، اور ان کی عوام میں جڑیں انتہائی کمزور ہیں۔ ان کے زیادہ تر فیصلے عوام سے زیادہ مراد پسند طبقے کے لیے ہیں۔ یہی سیاسی انجینئرنگ جو ہمارے ملک کے اندر انتشار اور معاشی بدحالی کی ذمہ دار ہے۔ فوج اگر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اسے اس ملک کی سالمیت عزیز ہے، تو اسے ایک نئی عوامی جمہوریہ کی تعمیر پر اعتماد کرنا ہوگا۔ عوام کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ استحصال اب اس ملک پر قابض ہے۔ جدوجہد آزادی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ جاری ہے۔ 14 اگست 1947 آزادی کا پہلا مرحلہ تھا۔ اب ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، اور ہمیں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ پر اعتمادی کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنے کی اور انسانیت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو اخلاقیات میں دنیا سے سب سے آگے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا میں نمبر 1 کریں گی، ورنہ ہم اسی اندھیرے میں ڈوبے رہیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیے گا، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اسٹے ہیپی، اسٹے بلیسڈ۔